الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر، خصوصاً بنی نوع انسان پر، پھر ان میں سے امت محمدیہ پر یہ خاص الخاص احسان فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب نبی اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے ساتھ ایک محبت کا، عقیدت کا، اطاعت اور فرما برداری کا، مودت اور فدائیت کا تعلق اور نسبت نصیب فرمائی۔ مسلمان کلمہ گو انسان جتنا بھی کمزور ہو، گناہگار ہو، لیکن اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت اور لگاؤ، تعلق اور پیار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت بقعت نہیں ہوتی۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب تقابل کی شکل بنتی ہے کہ ایک طرف اپنی جان کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف اپنی جائیداد اور مال کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف اپنی اولاد اور ان کے ساتھ فطری شفقت کا ایک تعلق ہوتا ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایمان والے نے ہمیشہ اپنی جان کی قربانی دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ثبوت دیا ہے، اپنا مال قربان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت کا ثبوت دیا ہے، اور اپنی اولاد اور رشتہ دار قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے یہ بات 100% یقین کے ساتھ سمجھتا اور کہتا ہے، مانتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی کامرانیاں اور کامیابیاں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی رضا والی جنت، جگہ جنت کا ملنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، قہر، غضب، غصے اور جہنم سے بچنا، اس کا واحد حل اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری اور خیر ہے، اور اسی میں ہماری آخرت کی بہتری اور خیر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں قطعاً کوئی دوسری رائے کسی ایمان والے کی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اقربا، عرضے کے کسی قسم کا کوئی تعلق سب قربان کر دیتا ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنا عشق اور وفا والا ناتا نہیں توڑتا، کیونکہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طور طریقے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اللہ کو پیاری بھی ہے، محبوب بھی ہے اور ادب والی زندگی بھی ہے۔ اس دنیا میں یہ ایک عقلی بات ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر بندہ ادب کو پسند کرتا ہے اور بے ادبی کو ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی نظریہ اور سوچ رکھتا ہو، دنیا کے اندر کسی سوسائٹی کا فرد ہو، کسی معاشرے کا فرد ہو، کسی بھی ماحول میں رہتا ہو، ایک بات متفق علیہ ہے، سب یہی چاہتے اور کہتے ہیں کہ جو ادب والی زندگی ہے وہ اچھی زندگی ہے اور با ادب زندگی ہونی چاہیے، اور جو بے ادبی والی زندگی ہے وہ بری زندگی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے لیے کسوٹی اور معیار ہے، کھانا ادب سے کھانا چاہیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ کھانا سنت کے مطابق کھانا چاہیے تو بالکل 100% ٹھیک ہے۔ فلاں بندہ کھانا بڑے ادب سے کھاتا ہے، اب اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ فلاں بندہ کھانا سنت کے مطابق کھاتا ہے، فلاں بندہ اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، میل جول میں بڑا سلیقے والا ہے، ادب والا ہے، تو اس کو ہم بالکل یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ میل جول میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ سنت والا ہے۔ اس لیے کہ ادب سنت کا نام ہے، سنت سے ہٹا تو بے ادبی میں چلا گیا اور سنت میں آیا تو ادب میں آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ الدین کلہ ادب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین پورے کا پورا ادب ہی کا نام ہے، جتنا جس کے اندر ادب ہے اتنا اس کے اندر دین ہے، جتنا جس کے اندر ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے، اتنا اس کے اندر دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادب ہے، کلام اللہ کا ادب ہے، رسول اللہ کا ادب ہے، بیت اللہ کا ادب ہے، اللہ کے دین کا ادب ہے، اللہ کے کلمے کا ادب ہے، جو ہم دین کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ادب ہے، نماز کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، ہر بڑے کا ادب ہے، جتنے بھی آپ یوں ہمسائے کا ہے، فلاں کا ہے، جو بھی آداب ہیں یہی شریعت ہے۔ اگر ہماری زندگی ادب والی بن جائے تو سمجھو ہماری زندگی شریعت والی بن جائے، اور اگر ہماری زندگی شریعت سے ہٹ گئی ہے تو سمجھو ادب سے ہٹ گئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور نصیب اور مقدر اسی کا جاگا جس کے پاس شریعت ہے۔ جو شریعت سے دور ہے وہ نصیب والا کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً بد نصیب بھی ہے، بے نصیب بھی ہے۔ با نصیب وہی ہے جو اللہ والا ہے، وہ جو رسول اللہ والا ہے، جو کلام اللہ والا ہے، جو بیت اللہ والا ہے، جو دین والا ہے، جو شریعت والا ہے، وہی با ادب ہے اور وہی با نصیب ہے۔ جو بیچارہ دین سے، خدا سے، رسول سے، کلام اللہ سے، کعبۃ اللہ سے، ان سے کٹ گیا، ہٹ گیا، وہ بیچارہ کہاں با نصیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ بیچارہ صرف بے نصیب نہیں بد نصیب بھی ہے۔ اس لیے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ جو بہت بڑے انجینئر تھے اور انہوں نے اللہ والی لائن اختیار کی تو اس وقت بہت بڑے عالم اللہ میں سے ہیں، ان کی کتابوں میں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ایک مستقل کتاب ہے، اس کا نام ہی یہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور علامہ مولانا یوسف اصلاحی سے بھی گزرے ہیں
انہوں نے ایک کتاب لکھی آداب زندگی، اور آداب زندگی وہی مسنون زندگی۔ میری زندگی ادب والی ہے یعنی سنت والی ہے، میرا بچہ با ادب ہے یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا سنت والا ہے۔ ادب سنت کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ ادب جیسے اللہ نے ادھر قرآن مجید میں سورہ الرحمن کے شروع میں فرمایا علم القرآن، کہ قرآن کی تعلیم خود اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے آپ کو خود معلم بنایا، استاذ بنایا، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا، یعنی ادب سکھلانے میں بھی استاذ خود اللہ آپ بنا۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اور میرے اللہ نے مجھے بہت اچھا ادب سکھایا۔ آپ غور کریں، اندازہ لگائیں کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا اور بہت اچھا ادب سکھلایا۔ جو چیز میرا رب خود اپنے نبی کو سکھلا رہا ہے، جن سے اچھی سیرت والا اچھی صورت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جب ان کو اپنے محبوب نبی کو، مقصود کائنات کو، وجہ تخلیق کائنات کو، سید الاولین والآخرین کو، سید الانبیاء والمرسلین کو، جس کا مقابل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان کو خود اللہ آپ ادب سکھلا رہا۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ادب ہے، اللہ نے خود ادب سکھلایا، تو حضور کی ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤدب زندگی ہے، با ادب زندگی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے بولنا نکل رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، جو دیکھنا نکل رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، جو سننا نکل رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، جو کھانا نکل رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، جو پینا ہو رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، سونا ہو رہا ہے جاگنا ہو رہا ہے وہ بھی ادب والا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ وہ بھی ادب والا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ وہ بھی ادب والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا با ادب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کو ادب سکھلانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے حدیث قدسی کہ خود اللہ نے ان کو ادب سکھایا۔ جن کا ادب سکھانے والا استاذ خود اللہ ہو، اس سے بڑا کوئی مؤدب ہو سکتا ہے، کوئی بڑا با ادب ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہی زندگی ادب والی ہے جو زندگی سنت والی ہے، اور جتنا زندگی سنت والی ہے اتنا زندگی دین والی ہے۔ جو بندہ جتنا با ادب ہے اتنا دین والا ہے، جتنا بے ادب ہے اتنا بے دین ہے۔ بے دینی بے ادبی بے دینی ہے، ہمارے دین سے بڑا ادب کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری بھول ہے، وہ جی فلاں بڑے آداب زندگی جانتے ہیں، آداب زندگی تو سنت ہی سکھلاتی ہے، آداب زندگی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلاتی ہے، آداب زندگی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ادب والی زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے جس انداز سے پانی پیا ہے، اس سے بہتر پانی پینے کا با ادب کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سوئے ہیں، اس سے زیادہ ادب والا سونے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وضو کیا ہے، اس سے زیادہ ادب والا وضو کوئی اور، اس سے زیادہ ادب والی نماز کوئی اور، اس سے زیادہ ادب والا کھانے کا طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنے پیارے کو اللہ نے خود ادب سکھلایا، ظاہر ہے وہ اعلیٰ درجے کا ادب سکھلایا، اس سے بڑھ کر کے ادب کے اندر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔
اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جس کو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں، یہ سب سے ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے آگے ادب کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ماں باپ کا ادب کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔ آپ بڑے کا ادب کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔ آپ ہمسائے کا ادب کریں، حضور کی سنت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکل کے، سنت سے خارج، سنت سے ہٹ کے ادب نام کی کوئی چیز بندہ تلاش کرے تو یہ جہالت ہے، یہ کم علمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آپ کا اسوہ حسنہ ادب ہی ادب ہے، صرف ادب نہیں، سراپا ادب ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ یہ دو لفظ ہیں بھائی، ایک دین اور ایک ادب، یہ دونوں مترادف ہیں، برابر میں کھڑے ہیں۔ جو بندہ جتنا دین میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ادب میں آگے بڑھتا جائے گا، جو بندہ جتنا ادب میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا دین میں آگے بڑھتا جائے گا، اور جتنا ادب میں کم ہوتا جائے گا اتنا دین میں بھی پیچھے آتا جائے گا، اور جتنی بے دینی آئے گی بے ادبی آئے گی، جتنی بے ادبی آئے گی بے دینی آئے گی۔ یہ دونوں مترادف، دین سے ہٹ کے کہیں بھی ادب نہیں ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کام بھی کرتے ہیں جب سنت کے دائرے کے اندر کریں گے تو یہی اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ ادب ہوگا، اور جب سنت سے نکل جائیں گے تو یہ بے ادبی بھی ہوگی، بے دینی بھی ہوگی۔ وہاں ادب نام کی جیسے کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہاں سنت نام کی بھی کوئی چیز، دین نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں مسنون زندگی گزارنی چاہیے، مسنون زندگی، با ادب زندگی، سنتوں بھری زندگی، ادب بھری زندگی ہے، اور سنت سے خالی زندگی بے ادبی والی زندگی ہے، وہ زندگی پھر دین سے دوری والی زندگی ہے۔ اور کوئی بندہ عمر کے کسی حصے میں، چھوٹا سا بچہ ہو، اسی کے انسان طور طریقے دیکھے ادب والے کتنا پیارا لگتا ہے، ماں کو پیارا لگتا ہے، باپ کو پیارا لگتا ہے، ہر آنے والے مہمان کو، گھر میں جو مہمان آتا ہے، بچہ اگر با ادب ہے، سلیقے والا ہے، اس کو پیارا لگتا ہے، جو رشتہ دار دیکھتا ہے، بولتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو پیارا لگتا ہے۔ تو بھائی جو بندہ، بچہ ایک چھوٹا سا، اس کے اندر چند آداب آ جاتے ہیں، وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، سب کے دل کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم بڑے ادب والے بن جائیں تو اللہ ہم سے کتنا پیار کرے گا، اللہ ہم سے کتنی محبت کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو با ادب بنانے کے لیے اسی کسوٹی کو اپنائیں، اسی آلے اور پیمانے کو اپنائیں کہ اپنی زندگی کو مسنون زندگی بنائیں، سنتوں والی زندگی بنائیں، تو آپ کی زندگی ادب والی زندگی بن جائے گی۔ اور با ادب با نصیب ہے، بے ادب بے نصیب ہے۔ جو با ادب ہے اس کو دین سے بھی حصہ ملے گا۔ نصیب کا معنی حصہ ہوتا ہے، نصیب کا معنی حصہ ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب یعنی با ادب جو ہے اس کو اللہ دین میں سے بھی حصہ دیتے ہیں، اس کو اللہ اپنی محبت کا بھی حصہ دیتے ہیں، اللہ اس کو جنت کا بھی حصہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنی رضا کا بھی حصہ دیتے ہیں، اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں میں سے بھی حصہ دیتے ہیں، اس کا نصیب اور مقدر بن جاتا ہے۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، اس لیے با ادب با نصیب ہے اور بے ادب بے نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔